نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى صدق الله مولانا العظیم۔ ریٹ آف ایجوکیشن .92 چینل کے جملہ معزز و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قربانی کے احکام و مسائل اور فضائل و برکات پر سلسلہ وار گفتگو ہماری جاری ہے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم قربانی کی تاریخی حیثیت یعنی قربانی کا ہسٹریکل اسپیکٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، لائک اور شیئر بھی کریں، کمنٹس باکس کے اندر اپنی قیمتی آراء پیش کریں، اور بالخصوص جن حضرات نے یوٹیوب چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ناظرین گرامی، قربانی کی تاریخی حیثیت یعنی اس کا ہسٹریکل اسپیکٹ سمجھنے کے لیے جب ہم اقوام عالم کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ قربانی کا تصور ہر دور، ہر صدی، ہر زمانے کی ہر قوم کے اندر کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ ہزاروں سال قبل جب انسان اپنے حقیقی خالق و مالک کو بھول چکا تھا، چاند، ستاروں، سیاروں اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگا اور ان کی نظر نیاز اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے نذرانے چڑھانے لگا، ان بتوں اور ان دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے یہ جانوروں کو ذبح کر کے دور افتادہ پہاڑوں پر وہ پھینک دیا کرتے اور عقیدہ اور نظریہ یہ رکھتے کہ ہمارے ایسا کرنے سے ہمارے یہ دیوتا اور ہمارے یہ بت ہمیں آفات و بلیات سے اور زندگی کی بہت ساری پریشانیوں سے ہمیں یہ محفوظ رکھیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قربانی کا یہ تصور چلتا رہا۔ بالآخر جب زمانہ جاہلیت آیا تو مکہ کے وہ جوہلا، ان کی اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ان کا بھی معاملہ اس سے ذرا مختلف نہ تھا۔ وہ بھی اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے اور ان کا خون کعبۃ اللہ کی دیواروں پر پھینک دیتے اور اس گوشت کو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیتے یا اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے اور عقیدہ اور نظریہ یہ رکھتے کہ ہمارا ایسا عمل کرنا ہمارے ان بتوں کو خوش کرے گا، راضی کرے گا، اور ان کے خوش اور ان کے راضی ہو جانے سے ہماری زندگی آفات و بلیات اور حادثات سے محفوظ رہے گی۔ باوجود اس کے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کا حقیقی مقصد اور قربانی کا اصل فلسفہ دنیا والوں کے سامنے رکھا۔ باوجود اس کے بھی مشرکین مکہ اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کرنے کے بعد خون کعبۃ اللہ کی دیواروں پر، گوشت پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا بتوں کے سامنے رکھ کر یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتے کہ ہمارا ایسا عمل کرنا ہمارے ان بتوں کو خوش کرے گا، راضی کرے گا اور ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ اور تاریخ کے اوراق کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب وہ لوگ مشرکین مکہ یہ عمل کرتے اور جانوروں کو ذبح کر کے خون جب کعبۃ اللہ کی دیواروں پر وہ بہا دیا کرتے تو کعبۃ اللہ کی دیواریں خون سے لت پت ہو جاتی۔ ایسے حالت کے اندر، ایسے عالم کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل قبیح کی مذمت کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحج آیت نمبر 37 کے اندر بیان کیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ فرمایا کہ ہرگز اللہ رب العزت کو نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارے جانوروں کا یہ خون پہنچتا ہے، بلکہ رب العزت تک جو پہنچتا ہے فرمایا کہ وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی، تمہارا اخلاص، وہ نیکی کا وہ جذبہ کہ جس نیکی کے جذبے کے ساتھ تم اللہ کی راہ کے اندر جانور کو ذبح کرتے ہو اور قربانی جیسے عظیم عمل کو تم کرتے ہو اللہ کی راہ کے اندر، تو تمہارا وہ تقوی، طہارت و تمہارا وہ جذبہ اور تمہارا وہ اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، جس اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ تم اللہ کے رستے کے اندر اور اللہ کی راہ کے اندر جانور کو ذبح کرتے ہو۔ تو ناظرین گرامی، قرآن مجید کے اس فرمان سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت کو نہ تو ہمارے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمارے جانوروں کے خون کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو جس بات کی طلب ہے جس بات کی اللہ رب العزت ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ہے انسان کا تقوی، اخلاص اور وہ جذبہ نیکی اور وہ جذبہ ایثار کہ جس کو لے کر وہ اللہ کے رستے کے اندر اپنا مال خرچ کر کے جانور ذبح کرتا ہے اور وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اپنے پیارے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اجاگر کر رہا ہوں۔ تو ناظرین گرامی، یہ بات بھی قابل غور ہے
کہ روزانہ کی بنیاد پر شرق تک اگر پوری روئے زمین پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد سے جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن ہر روز ذبح ہونے والے یہ جانور قربانی نہیں کہلاتے، اس لیے کہ وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ ذبح ہونے والے جانور وہ عام طور پر ذبح کیے جاتے ہیں، مخلوق کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے نظریہ، تصور اور عقیدہ اور جذبہ اظہار قربانی کا نہیں ہوتا۔ ماہ ذوالحج اور عید الاضحیٰ کے دن جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ عام جانور نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب پانے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی فقط جانور کے ذبح کیے جانے کا اور خون بہانے کا نام نہیں۔ اگر فقط قربانی جانور کو ذبح کرنا اور خون بہانا یا گوشت کا تقسیم کیا جانا قربانی ہوتا تو یہ عمل تو سال ہا سال ہوتا ہے، لیکن 10 ذوالحج عید الاضحیٰ کے دن جو عمل ہوتا ہے وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اس کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے ہوتا ہے، اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تقسیم کے بارے میں فرمایا کہ گوشت کی تقسیم کے لیے 3 حصے کیے جائیں، ان میں سے ایک حصہ اہل خانہ کے لیے ہے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے ہے، اعزا اقربا کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ یتامہ، مساکین اور حقداروں کے لیے ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو تب بھی گوشت تو مخلوق ہی میں رہا۔ گوشت کی تقسیم کا دوسرا حکم یہ ہے کہ سارے کا سارا گوشت ہی غرباء و مساکین اور اعزا اقربا رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر بندے کا خاندان زیادہ ہے، کنبہ زیادہ ہے، تو وہ سارے کا سارا گوشت خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے گوشت کی تقسیم کا پہلا حصہ لیا جائے یا چاہے گوشت کی تقسیم کا پہلا طریقہ لے لیا جائے، چاہے گوشت کی تقسیم کا دوسرا اور تیسرا طریقہ لے لیا جائے، ہر اعتبار سے گوشت تو مخلوق ہی میں رہ جاتا ہے، خالق تک تو گوشت نہیں جاتا۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کہ مجھ تک نہ تمہارا گوشت آئے نہ خون جائے، بلکہ مجھ تک تو وہ اخلاص اور تقوی اور جذبہ نیکی اور اثار جاتا ہے کہ جس کے ساتھ تم اللہ کے راستے کے اندر یہ قربانی کا عمل کرتے ہو۔ زمن کے اندر اس کو سمجھنا ہو تو اس زمن کے اندر ایک ہی حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1493 میں بیان کیا گیا، کوئی بھی مومن مسلمان بندہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، حدیث پاک میں آیا قبل ان یقع من الارض، فرمایا کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پر گرتا نہیں کہ وہ قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس قربانی کا مقام قرب کتنا زیادہ ہے کہ جانور کے خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس سے پہلے وہ قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ صدق دل اور اخلاص سے کیا جانے والا وہ جانور جو اللہ کی راہ کے اندر تم ذبح کرتے ہو، قربان کرتے ہو، بروز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قربانی کرنے والے مومن مسلمان کے لیے سواری بن جائے گا، اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ذریعے چل کر وہ آئے گا اور اس بندے کی سواری بن کر اس کو بارگاہ خدا بندی کے اندر مقام قرب تک لے جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، خلاصہ کلام اور کلائمیکس یہ نکلا کہ اللہ کے راستے میں جب قربانی کی جائے اور جانور کو ذبح کیا جائے تو انتہائی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور جذبہ اثار کے ساتھ کیا جائے، اور جتنا زیادہ نیت کے اندر اخلاص ہوگا اور جتنا زیادہ جذبہ اثار ہوگا وہ قربانی اتنی ہی زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقام قرب کو پہنچے گی اور اتنا ہی زیادہ بندے کو اجر اور اس کا انعام دیا جائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں قربانی کے حقیقی فلسفے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔